ہمیں ذوالفقار صاحب کمانڈنٹ پولیس کالج سے اعلیٰ ڈپٹی کمانڈنٹ respected students, I think respected officers who are joining the police service. یہ کال میرے لیے کافی میموریبل ہے بیکاز یہاں پہ مجھے یاد ہے بک لانچنگ بھی ہوئی تھی اور دیٹ واز دا ایئر واز 2002. سو ایک کافی میموریز ہیں جو کہ اس وقت میں ایز ریپرزینٹیٹیو آف دا نیشنل ٹاسک فورس فار ریویمپنگ آف ایمرجنسی سروسز اینڈ سول ڈیفینس کام کر رہا تھا انٹیریئر منسٹری کے ساتھ. سو آئی ایم ریئلی ہیپی دیٹ here today and آج میں آپ کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہے اپنا جو ہم نے ایک پروسیس سے گزرے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اینڈ یو آر دا فیوچر آف دس کنٹری. آپ لوگوں نے اس سسٹم کو اور اس کو آگے لے کے جانا ہے. سو آئی شو یو پرابلمس ہیں اور پرابلم بہت ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, لیکن ہم نے ان کو کس طرح سے ریزالو کرنا ہے اور کس طرح سے ہم آگے لے کے چلے. آئی جسٹ شیئر دیٹ ایکسپیرینس ود آل آف یو. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمرجنسیز اور ڈیزاسٹرز جو آئیں گے اس میں جنرلی وہ کس ٹائپ کے ہوتے ہیں. اگر دیکھیں تو پاکستان کی اگر آپ لوکیشن دیکھیں تو اوپر اونچے سے اونچے پہاڑ ہیں, نیچے سمندر ہے, یہاں پہ دریا ہے, ہر سال فلڈ آتے ہیں اور صحرا بھی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آگے لگ چکی ہے, فائر کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں اور اس کے بعد شہید ملت سیکریٹریٹ جل گئی, نیشنل اسمبلی جل گئی, یہ میریٹ ایک 5 اسٹار ہوٹل جل چکا ہے. جب یہ جلتا ہے جہاں پہ ایمرجنسی سروسز کام کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ سب سے بڑی اور 7 ایمرجنسی کیا ہوتی ہے جس میں پولیس کا بہت بڑا کردار ہے. آپ کو پتا سب سے زیادہ جو اس وقت وہاں کے جیب کترے اور جو لٹیرے ہوتے ہیں ان کے لیے موج لگ جاتی ہے اور ایسے سینیریوز میں سب سے پہلے آ کے وہ اپنا کام جو ہے بڑا ایکٹیولی شروع کر دیتے ہیں. پولیس کا کارڈن آف کہ نہ کسی اور لوگوں کو واپس اندر جانے دے تاکہ وہ لوٹ مار کر سکے, نہ ہی وہ لوگ جو کہ اپنا مال بچانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اکثر ٹریپ ہو جاتے ہیں. آپ جتنے بھی ابھی پچھلے انسیڈنٹ دیکھ رہے ہیں جس میں ڈیتھس ہوئی ہیں زیادہ تر, وہ لوگ یا تو نکلے نہیں, اپنا مال بچانے کے چکروں میں رہے اور الٹیمیٹلی خود ٹریپ ہو گئے. سو اس لیے آپ واپس بھی لوگوں کو اندر نہیں جانے دیتے کیونکہ ان کی زندگی اس کی وجہ سے خطرے میں ہے. نیکسٹ روڈ ٹریفک کریشز, اس میں کوئی پولیس کا رول ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی اس وقت جو ڈیتھس ہے بم بلاسٹ کے اندر کتنی ڈیتھس ہوئی ہوئی؟ 1,00,000 1.5 لاکھ اتنے شاید لوگ ہر 2 مہینے میں روڈ ٹریفک حادثات میں ڈیتھ ہو رہی. نیکسٹ ٹرین حادثات. جب ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ نو ڈاؤٹ اچھے بھی ہیں جو کہ جا کے بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ وہاں پہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ جا کے لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں. تو obviously پولیس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول آ جاتا ہے کہ جا کے وہاں پہ انسیڈنٹ سائٹ کو سیکیور کرے. نیکسٹ بلڈنگ کولیپس, لینڈ سلائڈس. نیکسٹ فلڈس, بہت بڑا ایک ایشو ہے. نیکسٹ ارتھکویک. اور فلڈس میں بھی کیا ہوتا ہے, فلڈس میں سے ہم لوگوں کو کہتے ہیں نکلیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں نکل سکتے, اسپیشلی اگر کچے کے ایریا میں آپ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ ان سے پوچھے کیوں نہیں جا رہے, ایک زیادہ بندہ ضرور پیچھے چھوڑتے ہیں. وہ سارے لوگ گھر چھوڑ کے جاتے ہیں, پیچھے سے وہ بوٹ پہ آتے ہیں اور ان کا سارا سامان لے کے چلے جاتے ہیں. اب وہ لوگ اس وجہ سے نکلتے نہیں ایریا سے اور پھر الٹیمیٹلی ان کی لائف بھی تھریٹن ہو جاتی ہے. دیکھ ارتھکویک ہوا, کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے یہاں پہ بھی اتنا بڑا زلزلہ آئے گا. ٹیررسٹ اٹیکس, بلاسٹ, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. نیکسٹ شاہ عالم مارکیٹ فائر اینڈ کولیپس. اتنے اچھے ہمارے اندرون شہر ہوتے تھے, آج ہم نے کیا بنا دیا, جنگل بن گئے. 4-4 انچ کی اینٹ پہ 6-6 7-7 منزلہ بلڈنگیں کھڑی کرتی ہیں. نیکسٹ یہ کراچی گارمنٹ فائر فیکٹری لگی, آگ لگی اور انسیڈنٹلی دن بھی اس دن 9/11 تھا, یعنی 11 ستمبر 2012. اور اس دن شو فیکٹری ایک لاہور میں آگ لگی جس میں 25 لوگوں کو قریب ڈیتھ ہوئی, اور یہ فیکٹری کا انسیڈنٹ ہوا. جانتے ہیں اس کی امپلیکیشنز کیا ہے؟ اگر اس قسم کے چند اور انسیڈنٹس ہو گئے جس میں 200-300 لوگ اس طرح سے جل گئے ہماری انڈسٹری میں, تو آپ کی ایکسپورٹس کو بین کر دے گا. کہ پاکستان ایسا ملک ہے, پہلے وہ کہتے ہیں چائلڈ لیبر کرتا ہے, پہلے وہ کہتے ہیں پولیو ہے, پولیو کے قطرے نہیں پلاتے تو اس لیے باہر نہیں آئیں گے. اور اگر اس قسم کے واقعات ہوئے تو آپ کو کل کو کہیں گے جی آپ تو سیف انڈسٹری نہیں
नहीं चलाते, हम आपकी वो नहीं लेंगे। तो ये हमें अपने सिस्टम्स को ठीक करना पड़ेगा, और अगर नहीं करते तो हम अपने लिए खुद प्रॉब्लम दिखा रहे हैं। तो दुनिया एक महजब उसकी तरफ जा रहा है कि जी वहां पे क्या फर्क है, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ, इंसानी जिंदगी का कदर। तो वहां पे अगर इस किस्म का एक भी वाकया हो जाए, पूरी पूरी हुकूमतें बदल जाती हैं। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज क्या है? ये तो हमने देख लिया कि इमरजेंसीज है, अब इनको मैनेज करने के लिए आपके पास क्या था? एक जब एक्सीडेंट होता था, कौन था जो हेल्प करता था? तो कहते हैं कि अगर हेल्प किया और उसको लेके गए तो उन्होंने इधर ही बिठा लेना है कि जरूर आपने ही मारा होगा, जरा इधर आ जाओ, और नहीं तो विटनेस की तरह नाम डाल देते। और विटनेस का जब नाम डलता था तो हर पेशी पे उसको जाना पड़ता था एज विटनेस। वो कहता था लगता है मैंने खुद ही जुर्म कर लिया। 7 साल 2-2 साल केस चलता रहता था और उसके ऊपर वो बेचारा जाता है। नेक्स्ट, इस तरीके से अगर आप कमर के चोट को मरीज को शिफ्ट करते हैं, अगर वो सारी उम्र के लिए मफलूज नहीं होता तो वो खुशकिस्मत है। इसके बकायदा शिफ्टिंग के असूल है। आई जस्ट गिव यू और नरेट यू अ स्टोरी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि प्लम्स आप जानते हैं, बड़ी एक प्रीमियर या टॉप इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान की। वहां से बंदा निकला, बड़ा अच्छा उसका कैरियर, और गुजरावाला के पास उसका एक्सीडेंट होता है, पुलिस फौरन वहां पे रिस्पॉन्ड करती है। बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, 12-14 साल पुरानी। तो पुलिस पहुंच भी गई, बड़ी अच्छी बड़ी कर्टियस थी। उसने कहा जी आप फिक्र ना करें, आप इस गाड़ी को भूल जाए, आप अपना जो है वो हम विल टेक केयर ऑफ दिस। तो आपका इलाज, उन्होंने कहा मुझे किसी तरह लाहौर भिजवा दे, मैं अपना इलाज लाहौर में कराना चाहूँगा। उन्होंने कोई रोकी एक ट्रांसपोर्ट और उसके अंदर उसको बिठाया कि इसको लाहौर ड्रॉप कर दे। जब वो लाहौर पहुंचा तो उन्होंने कहा उतरे, तो जी मैं तो हिल नहीं सकता। उसकी कमर की चोट थी और सिर्फ गलत शिफ्टिंग की वजह से वो सारी उम्र के लिए मफलूज हो गया, और एक एक्सीलेंट कैरियर के साथ बंदा उसकी सारी जिंदगी जो थी वो खत्म हो गई थी उसके। और क्यों? सिर्फ एक वजह से कि उसको सही उस वक्त केयर नहीं मिली। छोटी सी एक इमरजेंसी थी, यानी ये छोटी सी आग लगी थी सुबह 9 बजे एक कमरे में, और इसके लिए कौन है? उस वक्त गवर्नर साहब थे, ये नाजिर थे, और ये आईजी पुलिस थे। अब जिन लोगों को काम करना चाहिए अंदर जाके प्रॉपर फायर फाइटिंग, ये पानी जहां पे आग लगी वहां तक पहुंच भी रहा है कि नहीं? ये तो बाहर ही सारा रहता है, फायदा क्या हो रहा है इसका? तो बागबानी में और फायर फाइटिंग में बड़ा फर्क है। इसको हम गार्डनिंग तो कह सकते हैं, लेकिन फायर फाइटिंग नहीं है। क्या बाहर से जाके पानी मार रहे हैं, तो पता चला जी अंदर जहां पे आ गए वहां तक पहुंच ही नहीं। और ये देखिए तमाशबीन कितने हैं, तमाशा देखते हैं, एंटरटेनमेंट हो रही है, और जो काम करने वाले वो लोग हैं वो नहीं है। और एक प्लाजा सुबह 9 बजे आग लगती है, पूरा जल जाता है, उसके लिए गवर्नर साहब पहुंचे हुए, आईजी साहब पहुंचे हुए, एवरीबॉडी इज देयर, लेकिन जिन बंदों ने काम करना है वो नहीं। तो क्या होता था कि इमरजेंसी छोटी सी वो एक सालिया बन जाती थी। नेक्स्ट, हमारे पास एम्बुलेंसेज भी जो थी, जिनको हम एम्बुलेंसेज कहते थे, उनमें फर्क है। ये है डेड बॉडी के पेशेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जिनमें ना ट्रेन स्टाफ है ना इक्विपमेंट है। ये अपना काम ठीक है कर रहे हैं, एनजीओज हैं, फलाई इदारे हैं, हमारी सरकार है। जब एक पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ उसने घर जाना है, एक डेड बॉडी एक शहर से दूसरे शहर लेके जानी, ये इमरजेंसी सर्विस का काम नहीं है। वो पहले भी थी, वो अभी भी चल रही है। इमरजेंसी सर्विस क्या है वो हम आज बात करें। नेक्स्ट, ये देखिए हमने कहा कमर की चोट, अगर आप इस तरह से पेशेंट को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि कुछ इदारे थे पहले जो कि ट्रेनिंग कराया करते थे। जब मैंने जाकर उनके ट्रेनिंग और उनके निजाम देखे तो मेरे लिए एक शौक था कि ये क्या करा रहे हैं। आधी से ज़्यादा चीजें जो पढ़ाते थे वो भी गलत थी। तो इस तरह से तो व्हाट नॉट टू डू। ये अब कमर की चोट, ये CPR है, इसको झटका लगा है, दिखा रहे हैं डेमो कि जी इसको झटका लगने से इसका कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो उल्टा लिटा के दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा काम नहीं करना। सांस देने का एक ही रास्ता है, वो मुंह के जरिए है, और छाती को दबाने का भी आगे से रास्ता है, पीछे कमर से नहीं दबाते। नेक्स्ट, तो हमने इसको आगे ले जाने के लिए हमने उस वक्त फिर एक इंटीरियर मिनिस्ट्री पे वजारत दाखिला में हमने एक टास्क फोर्स बनी, और उसको हमने बकायदा एक स्टडी की कि देखिए तो सही में क्या करने की जरूरत है, क्योंकि बगैर जब तक आपके पास सही इंफॉर्मेशन और डेटा ना हो तो प्लानिंग कभी ठीक नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव तो द स्टडी क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स ये थे
کہ ٹو ریویو دی ایگزسٹنگ ایمرجنسی مینجمنٹ سسٹم اینڈ آرگنائزیشن ریسپانسبل پاکستان کہ ہے کیا وہ ادارے. نمبر 2 ان میں کیا کمی ہے, گیپس کیا ہے لیڈنگ ٹو پور رسپانس. پروپوز اے پلان فار دی اسٹیبلشمنٹ آف این افیکٹو سسٹم, اسیس دا ٹریننگ نیڈس, ان کی ٹریننگ نیڈس کو دیکھیں, آئیڈینٹیفائی دی انسٹیٹیوشنز فار ٹریننگ, آئیڈینٹیفائی پاسبل سورسز آف volunteer اینڈ کمپائل ڈیٹا آن دی اویلیبل ریسورسز. والنٹیئر اس لیے ضروری ہو جاتے ہیں بیکاز نہ ہی اتنی بڑی کبھی پولیس فورس ہو سکتی ہے اور نہ ہی کبھی بھی اتنی بڑی ایمرجنسی سروس ہو سکتی ہے. جب کوئی سانحہ ہوتا ہے تو اس وقت آپ کے وسائل کم پڑ جاتے ہیں, اس وقت آپ کو ایڈیشنل ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے, اس وقت اپنے آپ والنٹیئر بیس کو موبلائز کرتے ہیں. نیکسٹ, یہ حالات تھے ہمارے, یہ مظفر آباد ہے, یہ گلگت ہے جن کی ایک بھی گاڑی نہیں تھی ان کے پاس, فائر وہیکل بھی نہیں تھی, اور یہ کوئٹہ ہے جہاں پہ فائر آفیسر میٹریکولیٹ بھی نہیں تھا. یہ ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں 2001. نیکسٹ, یہ گاڑیاں پہلی بار پینٹ ہوئی جب گورنر صاحب کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی ان اے بلاسٹ اینڈ سبسیکوینٹ فائر, اور ان کے پاس کھڑی کرنے کی جگہ بھی نہیں تھی. نیکسٹ, اور انٹرسٹنگ چیز یہ تھی جو پولیس کا بندہ انفٹ ہو جاتا تھا اس کو کے پی کے میں جو بن گیا ہے اس وقت NWFT تھا, ادھر بھیج دیا جاتا تھا فائر سروس میں. نیکسٹ, الٹیمیٹلی ہم نے جس وقت دیکھا تو ملٹیپل آرگنائزیشن, سول ڈیفینس ایکٹ تھا 1952, ان کو فعال ادارہ بنانے کی کوشش کی گئی, ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو ان کا کردار دیا. اب 93 میں ان کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کردار ملا, اور 2005 کا جب زلزلہ آیا تو تیاری تھی. پاکستان نیشنل کلیمٹیز ایکٹ 1958, ایمرجنسی ریلیف سیل اسٹیبلشڈ 1970, پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی ایکٹ 1974, این جی اوز جو تھی ہماری چل رہی تھی, بہت سارے فلائی ادارے تھے, بوائے اسکاؤٹس اینڈ گرل گائیڈز, پولیس, اور الٹیمیٹلی رزلٹ کیا تھا, کسی بھی ایمرجنسی یا سانحے میں کوئی افیکٹو رسپانس ہوتا تھا. نیکسٹ, so if the primary organization for disaster management which was the civil defense had delivered, اگر انہوں نے کام کیا ہوتا تو کیا ہمیں کبھی NDMA یا ایمرجنسی سروسز بنانے کی ضرورت پڑتی؟ آج سب سے بڑا نقصان اگر ہم کسی وجہ سے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو آپ کا کام اور ذمہ داری ہے اس کو یا تو پورا کریں, اور سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز کیا ہے, یہ ہے کیا ہے, یہ پرفارمنس اکاؤنٹیبلٹی.